السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے سورہ قدر کی حیرت انگیز فضائل اور عملیات۔ پیارے بھائیوں، سورہ قدر روزانہ 113 مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے تو قلب و روح میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے اور خیالات فاسدہ سے نجات ملتی ہے، منفی سوچوں سے نجات اور نفسیاتی امراض سے چھٹکارا ملتا ہے۔ وہم، بدگمانی، مالی خولیا، خفقان، امراض، بسٹیریا، شیزوفیزینیا اور اس کے علاوہ سحر و جادو، جنات و آسیب وغیرہ کے مریضوں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ سے ایسے مریضوں کے علاج کا طریقہ یہ ہے، کوئی بھی خوشبودار پھول سفید رنگ کا لے، مثلاً چنبیلی، موتیا وغیرہ۔ پھول کا خوشبودار ہونا شرط ہے۔ سورہ قدر کو 13 مرتبہ پڑھ کر پھول پر دم کرے اور مریض کو سنگا دے، اور جب تک پھول میں خوشبو رہے وقتاً فوقتاً سنگاتے رہے، اور اس پر وہی طریقے سے دم کر کے سنگاتے رہے۔ 40 دن تک یہ عمل کرے، انشاءاللہ مرض جاتا رہے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عمدہ قسم کا چنبیلی یا زیتون کا تیل لے لے اور عشاء کی نماز کے بعد 40 بار سورہ قدر پڑھ کر تیل پر دم کرتے رہے، اور 5ویں رات کے بعد یہ تیل استعمال کے لیے تیار ہوگا۔ اس تیل کے مالش مریض کے سر میں کرے۔ روزانہ کسی ایک ٹائم تھوڑا سا تیل سر میں ڈال کر اچھی طرح مالش کر دیا کرے۔ اگر مرض نہایت سخت ہے اور 20-25 دن یا اس سے زیادہ عرصے میں بھی مکمل شفا یابی نہیں ہو رہی، لیکن آفاقہ نظر آ رہا ہے اور بوتل میں تیل ختم ہونے لگے، تو بچے ہوئے تھوڑے سے تیل میں چنبیلی یا زیتون کا مزید تیل ڈال کر بوتل پھر بھر لے، اور اس طرح پڑے ہوئے تیل کو ختم نہ ہونے دے۔ انشاءاللہ مکمل شفا ہوگی۔ قید و بند سے رہائی۔ اس مجرب وظیفے کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ اکثر لوگ بذریعہ فون کسی ناگہانی کیس میں پھنسے اور حوالات یا جیل میں بند ہونے کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ایسے تمام معاملات میں سب سے پہلے مادی طور طریقوں سے ہی مدد لینی چاہیے، اور قانونی معاملات کو قانونی طریقوں سے ہی حل کرنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ بے قصور ہے یا دانستہ یا غیر دانستہ کسی غلطی کے مرتکب ہو کر قید و بند کی مصیبت کا شکار ہوئی ہو، ان کے لیے بہترین وظیفہ ہمارے تجربے کے مطابق یہی ہے کہ وہ بلا تعداد چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو بے وضو آیت الکریمہ کا ورد اگلی آیت تک کرے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک سے اگلی آیت کے اختتام وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ سورہ انبیاء یہاں تک پڑھے۔ انشاءاللہ جلد قید سے رہائی کے لیے کوئی ذریعہ پیدا ہو جائے گا۔ اگر اس دوران میں ہفتے کے دن پرندوں کو آزاد کرنے کا صدقہ بھی دیتے رہیں تو بہترین بات ہوگی۔ برائے ترک عادات بد، بچوں کی یا کسی بھی چھوٹے بڑے کی کوئی بری عادت چھڑانے کے لیے ایک نہایت آسان عمل ہم پڑھ رہے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ اسم الہی التواب اول آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور یہ پانی پلا دے۔ یہ عمل روزانہ 21 دن تک کرے، انشاءاللہ کوئی بھی بری عادت ہو وہ ختم ہو جائے گی۔ اجازت عام ہے۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.